آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں. یہ 4-5 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے. انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت فائدہ ملے گا. بات شروع کرنے سے پہلے میں جس طرح ہر ویڈیو میں پہلے دوشی پڑھتا ہوں, تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ بھی دوشی پڑھ لیا کریں. اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستوں, کس طرح میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو کہ قرآن شریف میں ہماری دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے. دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے, یہ ایک ہی چیز ہے. اگر ہم اللہ کی بتائی ہوئی حکمت پر بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے چلیں گے تو ہمارے ہر عمل کے عوض ہمیں ثواب ملے گا, اور ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی. اور اسی طرح جو سیاست ہے ہماری, اس کے بارے میں بھی قرآن شریف میں بتایا گیا ہے. اس کا بھی تعلق ہے. جس طرح ہمارے آج کل جو ہیں سیاستدان حکمران ہیں, انہوں نے بڑی دوستیاں گڑھی ہوئی ہیں امریکہ سے, یہودیوں سے, انڈیا والوں سے. تجارت کی بیس تو ممکن ہے, لیکن جب وہ آپ کے دین کو خراب کریں, آپ کے دین پہ حملہ کریں, پھر اپنی ذاتیت ختم کر دیں. اور اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتا ہے ان سے کسی قسم کا تعلق رکھیں, ہر قسم کا تعلق توڑ دیں. آئیں دیکھتے ہیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں. اے ایمان والو, مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کافروں کو دوست بنانے کی جگہ جگہ ممانعت کی ہے. قرآن شریف کی متعدد صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہدایت کی ہے. یعنی اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے عذاب الہی کے لیے ایسی واضح اور کھلی دلیل اپنے اوپر قائم کرنا چاہتے ہو کہ اس کے بعد مستحق عذاب میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے. سنی دوستو آپ نے آیات. اب دیکھیں, جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو انڈیا نے حملے کیے تھے, ہمارے ڈرون آ گرے ہیں. تو ڈرون بہاولپور میں ایک مسجد میں آ گرا ہے, جو مسجد ہماری شہید ہو گئی. اللہ کا گھر تھا وہ شہید ہو گیا, اس کے اندر قرآن شریف رکھا ہوا تھا وہ شہید ہو گیا. کچھ لوگ بھی شہید ہوئے ہمارے. اس کے بعد ہمارا جہاز گیا ہے, اس نے بھی کوئی کارروائی کی ہے. تو اللہ کوئی کہتا ہے کی ہے, کوئی کہتا ہے نہیں کی, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں جنگ بند ہو گئی. ایک یہودی ٹرمپ نے کہا, عیسائی نے کہا جنگ بند کر دو, ہم نے جنگ بند کر دی. ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا, کسی قسم کا حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا کہ بھی انہوں نے ہمیں اللہ کا گھر جلا دیا. اللہ کی کتاب جو تھی, ہمارا جو ہمیں کتاب دی ہوئی ہے, مسلمان جس پہ ایمان رکھتے ہیں, وہ کتاب جلا دی. ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. سوچو دوستو, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنے زندگی میں کوئی بھی عمل ہمارا قرآن شریف کے مطابق ہے, چاہے وہ خوشی کا ہے, چاہے غمی کا ہے, کوئی بھی عمل قرآن شریف کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا پھر مسلمان ہیں؟ جب ایک مسلمان فوت ہوتا ہے, نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے, سب کچھ کیا جاتا ہے, اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہے. ہم پڑھتے ہیں, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اسی طرح کرتے ہیں. کیا کوئی کنفرم کر سکتا ہے اس بات پہ کہ جائیں گے اور فرشتہ آتے ہی پہلے ہم سے پوچھے گا ہاں بھائی, وہ ہم کہے گا مسلمان ہے تو؟ اگر پوچھے تمہارا خدا کون, ہم کہیں گے خدا اللہ ہے, تو وہ کہیں گے تم نے اللہ کی بات ہی نہیں مانتے, تمہارا نبی کون ہے, ہم کہیں پیارے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, ان کی تو بات نہیں مانی تم نے. پھر تم کیسے کہہ رہے ہو تم وہ نبی ہیں تمہارے اور تم اللہ کے بندے ہو؟ کیا ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں؟ سوچیے گا ضرور میرے دوستوں اس بات میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. والسلام.